ایک چھوٹے سے شہر کے ایک پرانے محلے میں حمزہ نام کا ایک لڑکا رہتا تھا۔ حمزہ کالج کا طالب علم تھا۔ عمر تقریباً 17 سال۔ سادہ لباس، تھکا ہوا چہرہ، مگر آنکھوں میں شرافت اور خواب دونوں تھے۔ وہ اپنے والدین اور چھوٹی بہن کے ساتھ ایک کرائے کے چھوٹے سے گھر میں رہتا تھا۔ اس کے والد ایک معمولی مزدور تھے جو روزانہ صبح سویرے کام کی تلاش میں نکلتے اور شام کو تھکے ہارے واپس آتے۔ کبھی کام مل جاتا، کبھی نہیں۔ گھر کے حالات اچھے نہیں تھے۔ کئی بار ایسا ہوتا کہ مہینے کے آخر میں گھر کا راشن ختم ہونے لگتا۔ بجلی کا بل الگ، کرایہ الگ اور حمزہ کی پڑھائی کا خرچ الگ۔ لیکن ان سب مشکلوں کے باوجود حمزہ کی ماں ہمیشہ ایک بات کہا کرتی تھیں: بیٹا، رزق کم ہو تو صبر کر لینا، مگر حرام کا ایک نوالا بھی گھر میں نہ آنے دینا۔ حمزہ یہ بات بچپن سے سنتا آیا تھا۔ وہ پڑھائی میں اچھا تھا۔ اس کا خواب تھا کہ ایک دن تعلیم مکمل کر کے اچھی نوکری کرے اور اپنے والدین کی ساری پریشانیاں ختم کر دے۔ مگر خوابوں کے ساتھ ساتھ حقیقت بھی تھی، اور حقیقت یہ تھی کہ اس کی کالج فیس جمع کروانے کی آخری تاریخ قریب آ چکی تھی۔ اس دن صبح گھر کا ماحول معمول سے زیادہ خاموش تھا۔ حمزہ کی ماں نے پرانے ڈبے میں رکھے ہوئے چند نوٹ گنے، پھر خاموشی سے دوبارہ رکھ دیے۔ والد نے نظریں چرا کر کہا: ابھی میرے پاس پورے پیسے نہیں ہیں، 2 دن اور مل جائیں تو شاید انتظام ہو جائے۔ حمزہ نے ان کے چہرے پر پھیلی بے بسی دیکھ لی۔ وہ جانتا تھا کہ گھر میں صرف فیس کا مسئلہ نہیں تھا، راشن بھی کم تھا، دوائی بھی لینی تھی، اور بہن کی اسکول کی کاپیاں بھی ختم ہو چکی تھیں۔ مگر اس نے کچھ نہیں کہا۔ وہ خاموشی سے اپنا بیگ اٹھا کر کالج کے لیے نکل گیا۔ راستے بھر اس کے ذہن میں یہی چلتا رہا: اگر فیس جمع نہ ہوئی تو، اگر میرا نام کاٹ دیا گیا تو، اگر میری پڑھائی ادھوری رہ گئی تو۔ وہ انہی خیالوں میں گم سڑک کنارے چل رہا تھا کہ اچانک اس کی نظر ایک چمڑے کے بٹوے پر پڑی۔ بٹوا سڑک کے کنارے گرا ہوا تھا، جیسے کسی کی جلدی میں جیب سے نکل گیا ہو۔ حمزہ رکھ گیا۔ اس نے ادھر ادھر دیکھا۔ لوگ آ جا رہے تھے، گاڑیاں گزر رہی تھیں، مگر کسی کی نظر اس بٹوے پر نہیں پڑی تھی۔ وہ آہستہ سے جھکا، بٹوا اٹھایا اور ایک لمحے کے لیے اپنے ہاتھ میں گھمایا۔ بٹوا کافی اچھا اور مہنگا لگ رہا تھا۔ حمزہ کا دل زور زور سے دھڑکنے لگا۔ اس نے اسے کھولا۔ اندر بہت سارے نوٹ تھے، اتنے پیسے کہ اس کی کالج فیس بھی جمع ہو سکتی تھی، گھر کا راشن بھی آ سکتا تھا، ماں کی دوائی بھی، اور شاید کچھ دن سکون سے بھی گزر جاتے۔ حمزہ کی سانسیں تیز ہو گئیں۔ اس نے زندگی میں ایک ساتھ اتنے پیسے بہت کم دیکھے تھے۔ ایک لمحے کے لیے اس کے دل میں خیال آیا: اگر میں یہ پیسے رکھ لوں تو آخر کسی کو کیا پتا چلے گا؟ مجھے تو خود ضرورت ہے۔ شاید اللہ نے ہی میری مشکل آسان کرنے کے لیے یہ راستہ کھولا ہو۔ مگر اگلے ہی لمحے اس کے دل کے اندر سے ایک اور آواز آئی: یہ تمہارا نہیں ہے، یہ ایمانت ہے، اور ایمانت میں خیانت کرنے والا کبھی سکون نہیں پا سکتا۔ حمزہ رکھ گیا۔ اس نے دوبارہ بٹوے کے اندر دیکھا۔ اندر کچھ کاغذات بھی تھے، ایک شناختی کارڈ، کچھ رسیدیں اور ایک پرانی سی تصویر۔ شناختی کارڈ پر نام لکھا تھا سعید احمد۔ حمزہ نے تصویر غور سے دیکھی۔ اس میں ایک ادھیڑ عمر آدمی اپنی بیوی اور 2 بچوں کے ساتھ کھڑا تھا۔ سب کے چہروں پر خوشی تھی۔ حمزہ کے دل میں ایک خیال آیا: جس شخص کا یہ بٹوا ہے وہ اس وقت کتنا پریشان ہوگا۔ شاید یہ پیسے بھی کسی ضرورت کے لیے ہوں، شاید کسی بیمار کے علاج کے لیے، شاید گھر کے کرائے کے لیے، شاید بچوں کی فیس کے لیے۔ اب اس کے ہاتھ کانپنے لگے۔ وہ سڑک کنارے کچھ دیر خاموش کھڑا رہا۔ ایک طرف اس کی اپنی ضرورت تھی، دوسری طرف کسی اور کی ایمانت۔ یہ صرف بٹوا نہیں تھا، یہ اس کے ایمان کا امتحان تھا۔ حمزہ نے گہرا سانس لیا، بٹوا بند کیا، اور دل ہی دل میں کہا: جو میرا نہیں وہ میرا ہو ہی نہیں سکتا۔ وہ کالج جانے کے بجائے سیدھا شناختی کارڈ پر درج پتے کی طرف نکل پڑا۔ وہ پتہ شہر کے دوسرے حصے میں تھا۔ حمزہ کے پاس کرایہ بھی زیادہ نہیں تھا، اس لیے وہ کچھ راستہ پیدل چلا، کچھ بس میں گیا، پھر گلیوں میں لوگوں سے پوچھتا ہوا آخر ایک پرانے مگر صاف ستھرے مکان کے سامنے جا پہنچا۔ دروازہ آدھا کھلا تھا۔ اندر سے ایک بے چین آواز آ رہی تھی: اچھی طرح دیکھو، شاید کہیں گرا ہو، اس میں سارے پیسے تھے۔
हमजा ने दरवाजा खटखटाया। एक दरमियानी उम्र की औरत बाहर आए। चेहरे पर घबराहट थी। जी? हमजा ने नरमी से पूछा। क्या यहाँ सईद अहमद साहब रहते हैं? औरत चौंक गई। जी हाँ। क्यों? हमजा ने जेब से बटुआ निकाला। मुझे ये रास्ते में मिला था, शायद ये इन्हीं का है। औरत की आंखें हैरत से फैल गईं। 1 मिनट। वो जल्दी से अंदर गईं और कुछ ही लम्हों बाद एक आदमी तेजी से बाहर आया। वो सख्त परेशान लग रहा था। माथे पर पसीना था। चेहरे पर फिक्र साफ नजर आ रही थी। हमजा ने बटुआ उसकी तरफ बढ़ाया। आदमी ने कांपते हुए हाथों से बटुआ लिया। जल्दी से खोला। अंदर पैसे देखे, कागजात देखे। फिर उसकी आंखों में नमी आ गई। ये मेरा ही है। बेटा, तुम्हें कहाँ मिला? हमजा ने सारी बात सादा अंदाज में बता दी। आदमी चंद लम्हे खामोश रहा, जैसे यकीन न आ रहा हो। फिर उसने कहा, बेटा, तुम नहीं जानते मैं कितनी बड़ी परेशानी में था। ये पैसे मेरी बेटी के ऑपरेशन के लिए थे। आज अस्पताल में जमा कराने थे। जब बुटवा गम हुआ तो मेरी तो दुनिया ही अंधेरी हो गई थी। ये सुनते ही हमजा के दिल पर अजीब असर हुआ। अगर वो इस पैसे रख लेता तो एक बीमार बच्ची का इलाज रख सकता था। सईद अहमद की आंखों से आंसू निकल आए। उन्होंने आगे बढ़कर हमजा का हाथ थाम लिया। बेटा, आज के जमाने में भी ऐसे लोग होते हैं। तुम चाहते तो ये पैसे रख सकते थे। हमजा ने सिर झुकाकर कहा, अंकल, जो चीज मेरी नहीं थी उसे रखकर मैं कभी सुकून से नहीं रह सकता। ये सुनकर औरत भी रो पड़े। घर के अंदर से एक छोटी बच्ची की कमजोर आवाज आई। अबू, मेरा ऑपरेशन हो जाएगा ना? सईद अहमद ने पलटकर आंसू पूछे और कहा, हाँ बेटा, अल्लाह ने एक फरिश्ता भेज दिया है। हमजा ने शर्माते हुए नजरें नीची कर लीं। सईद अहमद ने बटुए से कुछ पैसे निकाले और हमजा की तरफ बढ़ाते हुए कहा, ये रख लो बेटा। ये इनाम नहीं, मेरी तरफ से शुक्रिया है। तुमने मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी मुश्किल आसान की है। मगर हमजा फौरन एक कदम पीछे हट गया। नहीं अंकल, मैं ये नहीं ले सकता। मैंने सिर्फ अपनी जिम्मेदारी पूरी की है। सईद अहमद ने कहा। लेकिन बेटा, हमजा ने अदब से जवाब दिया, अगर मैं पैसों के लिए ये करता तो फिर उस नेकी की कीमत लग जाती। बस आप मेरी एक दुआ कर दीजिए, अल्लाह मुझे भी हमेशा सच्चाई पर कायम रखे। सईद अहमद ने उसे देर तक देखा, फिर आहिस्ता से बोले, तुमने सिर्फ मेरा बटुआ वापस नहीं किया, तुमने मेरा इंसानियत पर यकीन वापस किया है। हमजा वहां से वापस चल पड़ा। रास्ते भर इसके कदम हल्के थे, मगर दिल और भी हल्का था। इसके पास अभी भी फेस के पैसे नहीं थे, मगर दिल में सुकून था। उस रात जब वो घर पहुंचा तो उसके वालिद ने पूछा, बेटा, आज बड़ा खामोश है, सब ठीक है? हमजा ने सारा वाकया सुना दिया। घर में चंद लम्हे खामोशी रही। फिर उसकी मां की आंखें भर आईं। उन्होंने कहा, बेटा, आज तुमने हमें गरीब नहीं रहने दिया। जिस घर में ईमान हो वो घर कभी खाली नहीं होता। हमजा ने मां के हाथ चूम लिए। अगले दिन कॉलेज में फीस जमा करवाने का आखिरी दिन था। हमजा परेशान था, मगर फिर भी वो कॉलेज पहुंच गया। उसने सोचा, जो होगा देखा जाएगा। वो ऑफिस के बाहर खड़ा था कि एक चपरासी आया और बोला, हमजा, प्रिंसिपल साहब ने बुलाया है। हमजा घबरा गया। वो आहिस्ता आहिस्ता प्रिंसिपल के कमरे में दाखिल हुआ। अंदर जाकर उसने देखा कि वहां सईद अहमद भी बैठे हुए थे। हमजा हैरान रह गया। प्रिंसिपल साहब मुस्कुराकर बोले, हमजा, तुमने हमें अपने किरदार से मुतासिर किया है। सईद साहब हमारे कॉलेज के ट्रस्टी हैं। उन्होंने कल रात मुझे तुम्हारे बारे में सब बताया। हमजा खामोश खड़ा रहा। सईद अहमद ने मोहब्बत से कहा, बेटा, तुमने इनाम लेने से इनकार किया था, इसलिए मैंने सोचा तुम्हें ऐसी चीज दूं जो तुम्हारी जिंदगी बदल दे। प्रिंसिपल साहब ने मेज से एक कागज उठाया और उसकी तरफ बढ़ाया। ये तुम्हारी मुकम्मल तालीमी स्कॉलरशिप की मंजूरी है। आज से तुम्हारी फीस, किताबें और पढ़ाई के अखराजात कॉलेज के ट्रस्ट की तरफ से अदा किए जाएंगे। हमजा की आंखें हैरत से खुल गईं। जी? सईद अहमद मुस्कुराए। हाँ बेटा, दौलत हर किसी के पास आ सकती है, मगर ईमान और ईमानदारी हर किसी के नसीब में नहीं होती। और ऐसे बच्चों की मदद करना हमारा फर्ज है जो सच्चाई की कीमत जानते हों। हमजा की आंखों में आंसू आ गए। उसने कांपती आवाज में कहा,
میں نے تو صرف امانت واپس کی تھی، پرنسپل صاحب نے کہا، اور اسی لیے تم اس مدد کے مستحق ہو۔ جو لڑکا ضرورت کے باوجود حرام راستہ نہ چنے، وہی اصل کامیاب انسان بنتا ہے۔ اس دن حمزہ گھر لوٹا تو اس کے ہاتھ میں کوئی بٹوا نہیں تھا، مگر ایک نیا مستقبل ضرور تھا۔ اس نے گھر آ کر ماں باپ کو خوشخبری سنائی۔ ماں سجدے میں گر گئیں، والد کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ چھوٹی بہن خوشی سے بولی، بھائی، آپ نے سچ بول کر جیت لیا۔ وقت گزرتا گیا، حمزہ نے دل لگا کر پڑھائی کی، آگے بڑھا، اور ایک دن واقعی ایک اچھے عہدے تک پہنچ گیا۔ مگر اس نے زندگی بھر ایک بات نہیں بھولی، وہ دن جب اس کے ہاتھ میں ایک بٹوا تھا، اور اس بٹوے کے ساتھ اس کا ایمان بھی رکھا ہوا تھا۔ اس نے دولت کو نہیں چنا، اس نے ایمانت کو چنا، اور اللہ نے اسے اس سے کہیں بہتر عطا کر دیا جس کا وہ تصور بھی نہیں کر سکتا تھا۔ اس کہانی سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے، ایمان اور ایمانداری دولت سے بڑھ کر ہیں۔ جو انسان ایمانت میں خیانت نہیں کرتا، اللہ اس کے لیے عزت اور کامیابی کے دروازے کھول دیتا ہے۔ اگر یہ کہانی آپ کے دل کو چھو گئی ہو تو ویڈیو کو لائک کریں، اپنے دوستوں اور عزیزوں کے ساتھ شیئر کریں، اور مزید ایسی خوبصورت اور سبق آموز کہانیوں کے لیے گڈ ڈیڈ سٹوریز کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔